قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار ہو جاؤ، سنو کہ دلوں کو سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ اب جب کوئی بات رب کی طرف سے آ جاتی ہے اور قرآن میں جب کوئی آیت اتر جاتی ہے تو یاد رکھنا کہ ہم دل کا سکون دنیا میں جہاں بھی تلاشنا چاہیں دلوں کو سکون نہیں آ سکتا، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج بے قراریاں ہیں، بے چینیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نماز اللہ کا ذکر ہے، اس سے آج ہم دور ہیں۔ جتنے بھی نیک کام ہیں سب اللہ کے ذکر میں آتے ہیں۔ خدمت خلق کا جذبہ، آج آپ پورے شہر کا جائزہ لیں، سردی کا موسم ہے، شاید ہی مسلمانوں نے کہیں یہ انتظام کیا ہو کہ غریب بے سہارا رات میں جو فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی بندوبست ہو، ان کے لیے کوئی کمبل رضائی کا انتظام ہو۔ یہ سب اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت میں آتا ہے۔ گرمی کے موسم جب آتے ہیں تو شاید ہی کوئی آپ کو سبیل ایسی ملے پورے شہر میں جو مسلمانوں نے لگائی ہو۔ آج ہم فخر کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھو یہ کام آج کون کر رہا ہے؟ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ سارے کام یا تو ہندو بھائی کر رہے ہیں یا سکھ بھائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ چاروں طرف وہ رات میں گھومتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دولتوں سے نوازا ہے، وہ غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت خلق کا جذبہ لے کر سبیل لگا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، اور وہ مسلمان جس کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون، آپ کسی غریب کی مدد کر کے دیکھیں آپ کے دل کو سکون آ جائے۔ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں آپ کو سکون ملے گا، آپ کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیں آپ کو سکون ملے گا۔ آج ہم صرف اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جنت ہمارے لیے بنی ہے۔ یقیناً جنت ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن غور کیجئے کہ ذکر کی مجلسوں سے آج ہم کتنا دور ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث سناؤں کہ پتہ چلے آپ کو کہ ذکر کی مجلسیں، ذکر کی محفلیں جن سے آج ہماری دوری بن گئی ہے۔ ہم ہر کہیں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ہر کہیں سکون تلاش کرتے ہیں، لیکن اس جگہ بیٹھنے میں بھی ہمیں شرم معلوم ہوتی ہے کہ جس رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہاں پر بیٹھو تو صحیح۔ اس مجلس کا مقام اور مرتبہ تو سمجھو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا للہ تعالی ملائکۃ سیارۃ فضلا یبتغون مجالس الذکر فاذا وجدوا مجلس فیہ ذکر قعدوا معه۔ حضور ارشاد فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بتا رہے ہیں صحابہ کو کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں بڑے مقبول، بڑا مقام ہے ان فرشتوں کا۔ کام کیا ہے؟ ملائکتن سیارتن، وہ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں، فضلا یبتغون مجالس الذکر، کہ کوئی ہمیں ذکر کی مجلس مل جائے جہاں پر کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے یہ وہ مجلسیں ہیں جن سے آج ہم نے دوری اپنی بنا لی کہ فرشتے جن کی تلاش میں رہتے ہیں۔
اللہ اکبر، ان مجلسوں کا مقام کتنا بڑا ہوگا کہ فرشتے جن کو ڈھونڈتے ہوں۔ غور کیجیے آپ، اور جب وہ ایسی مجلس کو پا لیتے ہیں تو حضور فرما رہے ہیں قعدوا معهم، وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وحف بعضکم بعضا باجنحتہم، حضور نے فرمایا اور پھر وہ ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ حتی یملأ ما بینہم و بین السماء الدنیا، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس دنیا سے لے کر وہ آسمان تک کے بیچ میں جو خلا ہے وہ فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ غور کیجئے مسلمانوں، آج ہم ان مجلسوں سے دور ہیں، لیکن ان مجلسوں کا مقام اتنا بڑا ہے جو اللہ کے ذکر کی مجلس ہیں کہ ان کے لیے اتنی تعداد فرشتوں کی ہو جاتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی جگہ ہے فرشتوں سے پر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے مسلمانوں، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعَدُوا إِلَى السَّمَاءِ، حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے اور یہ مجلس جب اختتام پذیر ہوتی ہے تو یہ فرشتے آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں یہ فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، قال فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ، جب یہ فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے۔ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، جبکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی پوچھتا ہے، مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ، کس سے ملاقات کر کے آ رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے جبکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ قَالَ فَيَقُولُ، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قَالَ فَيَقُولُونَ مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ الَّذِي فِي الدُّنْيَا جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِ اللَّهِ، کہ ہم ملاقات کر کے آ رہے دنیا میں تیرے ان بندوں سے۔ کن بندوں سے؟ وَيُسَبَّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُحَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ، باری تعالیٰ ہم ان سے مل کے آ رہے ہیں اور ان کی مجلس سے آ رہے ہیں جو تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری تسبیح تحلیل تکبیر کر رہے تھے، اور وہ تجھ سے سوال بھی کر رہے تھے، وہ تجھ سے مانگ بھی رہے تھے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، قال وماذا يسألونی، اے فرشتوں مجھے بتاؤ تو کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، ان کا کیا سوال تھا، جبکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں، لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ میرے بندے ذکر کی مجلس میں بیٹھے تھے، وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قالوا یسألونک جنتک، باری تعالیٰ وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، وہ جنت مانگ رہے تھے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، قال وهل رأوا جنتی، اے فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کیا کبھی انہوں نے جنت کو نہارا ہے؟ کیا کبھی جنت کا دیدار کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں، قالوا لا اے ربی، اے ہمارے پالنہار، اے پاک پروردگار عالم، جنت کو تو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ رب ارشاد فرماتا ہے، قال وکیف لو رأوا جنتی، کاش انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہوتا تو دنیا کی کسی شے میں
خوبصورت سے خوبصورت چیزیں ان کو لبھا نہ پاتی. وہ دنیا میں رہتے ضرور ہر کام کر رہے ہوتے لیکن ان کے سینے میرے ذکر سے ہر وقت بھرے ہوئے ہوتے. وہ ہر کام میں میرا ہی نام لے رہے ہوتے. کاش انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہوتا. بن دیکھے ان کے دلوں میں جنت کی طرف ہے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قالو یستجیرونک کہ پاک پروردگار عالم وہ تیری پناہ چاہتے ہیں. کہ اللہ وہ تیری پناہ چاہتے ہیں. رب ارشاد فرماتا ہے قال ومما یستجیرونک وہ کس چیز کا خوف اور ڈر ان کو ستا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ میری پناہ چاہتے ہیں. تو فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قالو من نارکا پاک پروردگار عالم انہیں جہنم کا خوف ستاتا ہے. جہنم کی آگ اور اس کا ڈر ان کو ستاتا ہے. جہنم سے بچنے کے لیے وہ تیری پناہ مانگتے ہیں, تیری پناہ چاہتے ہیں. رب ارشاد فرماتا ہے قال هل رأوا ناری اے فرشتوں مجھے بتاؤ کیا ان لوگوں نے کبھی جہنم کو دیکھا ہے؟ قالوا لا اے ربی فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ انہوں نے جہنم کو کبھی نہیں دیکھا. وہ جہنم کے بارے میں انہوں نے سنا ہے لیکن جہنم کو دیکھا نہیں ہے. رب ارشاد فرماتا ہے قال وکیف لو رأوا ناری اے فرشتوں کاش انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہوتا تو ہر وقت وہ گناہوں سے لرزتے ہوتے. جب بھی ان کا دل کرتا گناہ کرنے کا تو وہ میری بھڑکائی ہوئی آگ جو گناہگاروں کے لیے بھڑکائی گئی ہے ہر وقت انہیں دھیان رہتا اور ہر وقت وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے اگر انہوں نے میرے جہنم کو دیکھا ہوتا. اللہ اکبر. ہر وقت وہ دعا مانگا کرتے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم ربنا وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا. فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قالو یستغفرونک کہ پاک پروردگار عالم وہ تجھ سے بخشش بھی مانگ رہے تھے. قال فیقول حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد غفرت لہم کہ میں نے ان کو بخش دیا. فأعطیتہم ما سألوا اجرتہم اور میں نے جو انہوں نے مجھ سے مانگا جو مراد مجھ سے کی جو تمنائیں ان کے دلوں میں تھی میں ان کو عطا کروں گا. اور جس چیز سے وہ میری پناہ چاہ رہے تھے ما سألوا اجرتہم مما استجاروا تو میں نے اس سے ان کو بچا کے اپنے یہاں ان کو میں نے پناہ دے دی. اللہ اکبر. فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قال فیقول ربی کہ پاک پروردگار اعلیٰ فیما فیہم فلان عبد خطاء وانما مر فجلس معہم. پاک پروردگار عالم وہ جو مجلس ذکر کی جس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں ایک بڑا گناہگار بھی تھا اور وہ وہاں آ کر بیٹھ گیا تھا اور وہ بھی تیرے ذکر کی باتیں سن رہا تھا. اس کے بارے میں کیا ہے؟ قال فیقول حضور فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے وَلَهُ غَفَرْتُ میں نے اس کو بھی بخش دیا. تھا تو بڑا پاپی بڑا گناہگار لیکن میں نے اس کو بھی بخش دیا. کیوں؟ اب اس مجلس کا اور ان محفلوں کا آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا اونچا مقام ہے. رب ارشاد فرماتا ہے
हम القوم لا يشقى بهم جليسهم, کہ وہ میرے بندے جو میرے ذکر کی مجلس کو سجاتے ہیں, وہ جماعت ہے, وہ قوم وہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے کو میں بدبخت اور نامراد نہیں رہنے دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ان کی سنگت میں آ کے بیٹھ جائے, پاپی ہے, گنہگار ہے, ان کی سنگت سے میں اس کو بھی بخش دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہمارا حال یہ ہے, سنگتیں چھوٹ گئی ہیں, وہ صوفیہ کی سنگتیں, وہ اللہ والوں کی سنگتیں, وہ اللہ کے ذکر کی مجلسوں سے ہم دور ہو گئے ہیں. ہم دنیا میں زندگی کسی طریقے سے گزار لیں, لیکن آخر قبر میں میت اترنی ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک. کتنا اچھا کہا ہے کہ ہم تو مائل و کرم ہیں, ہم تو مائل و کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں. تو ایک زمانہ تھا کہ آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ لوگ کنویں کے پاس جاتے ہیں, لیکن آج کنویں جگہ جگہ موجود ہیں. لوگ جا رہے ہیں کہ آؤ کچھ سیکھو, اس دنیا سے جانے کے بعد کچھ سوچو, لیکن آج دور ہیں. یاد رکھو, اب دیکھ رہے ہیں ہم تکبیر, تحلیل, تسبیح سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. بولو ایسا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص, وہ بڑا خوبصورت نوجوان, سر پر سامان رکھ کر بیچا کرتا تھا. ایک دن بادشاہ کے محل کے سامنے سے جب گزرا تو بادشاہ کی جو شہزادی تھی, اس کی کنیز نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے, کتنا چہرے پہ نور ہے. اس نے شہزادی کو خبر دی تو شہزادی نے کہا کہ اس کو اندر بلا کے لے کے آؤ. تو کنیز نے آ کر جب اس نوجوان کو کہا کہ ہماری شہزادی, ہماری ملکہ تم سے سامان خریدنا چاہتی ہیں, اندر چلے محل میں. تو وہ بنی اسرائیل کا وہ شخص, وہ نوجوان اندر چلا گیا. جیسے ہی شہزادی کی نظر اس نوجوان پر پڑی تو اس پر عاشق ہو گئی. اس کو اندر کمرے میں لے گئی بلا کر, اور اس سے کہنے لگی کہ ہم نے تمہیں سامان خریدنے کے لیے نہیں, بلکہ ہم نے تمہیں گناہ کے لیے بلایا. تو اس کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا. شہزادی اس سے زور زبردستی کرنے لگی. وہ شخص ان کو سمجھا رہا تھا, وہ نوجوان ان کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو یہ دنیا چند دن کی ہے, یہ جوانی تھوڑے دن کی ہے, چہروں کی کھال لٹک جائے گی. یہ جسم ایسا نہیں رہے گا, بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے. تھوڑا سا وقت یہ آتا ہے, غور کرو. لیکن شہزادی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی. اس نے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر میں اپنے باپ کو بلا کر, جو بادشاہ ہیں, شکایت کروں گی کہ یہ شخص ہم سے زبردستی کر رہا تھا. اب وہ پھنس گیا تھا وہ نوجوان. اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن مجھے پہلے وضو کرنا ہے, مجھے وضو کرنا ہے. تو شہزادی نے اس کو کہا کہ چھت پر چلو. سوچنے لگی کہ اگر میں نے اس کو باہر کمرے سے لے گئی تو ہو سکتا ہے یہ بھاگ جائے. تو چھت پر اوپر لے گئی. وضو کرنے کے لیے وہ شخص ابھی بیٹھا نہیں تھا. رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا, باری تعالیٰ پوری زندگی میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے, اے رب العالمین اس جوانی کو میں نے بڑے سنبھال کر رکھا ہے. میں نے کبھی جانتے ہوئے, مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہو. اے میرے مالک, میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو. اے رب العالمین یہ جان تیری دی ہوئی ہے, میں چھت پر آ گیا ہوں. باری تعالیٰ میں گناہ کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہتا. بس وہ سوچ رہا تھا, رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا. بس اس کا اتنا سوچنا تھا
کہ فوراً اس نے چھت سے چھلانگ لگائی. گناہ نہ ہو جائے, جان چلی جائے. اللہ اکبر. مسلمانوں غور کرو, یہ سوچ جس وقت مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے گی, اللہ کی عزت کی قسم پوری دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی. جب اس نوجوان بنی اسرائیل جب وہ چھت سے کودا, اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا. فرشتہ آیا, اس نے دونوں بازوؤں کو پکڑ لیا اور زمین پر اس کو کھڑا کر دیا. جب زمین پر کھڑا کر دیا, جان بچ گئی. رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے, رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, باری تعالیٰ رزق کا دینے والا تو ہے, رازق تو ہے, رزاق تو ہے. اے میرے مالک, بغیر اس کاروبار کے بھی تو مجھے رزق دے سکتا ہے. اے اللہ, تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں, اے میرے مالک تو مسبب الاسباب ہے. پاک پروردگار عالم کچھ ایسے اسباب بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ایک تھیلی سونے سے بھر کر اس کے پاس بھیج دی. جب اس نے اس تھیلی کو دیکھا, رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, باری تعالیٰ اگر یہ دنیا کے لیے ہے اور دنیا کے اخراجات کے لیے ہے تو میں تیرا شکر کرتا ہوں اے پاک پروردگار عالم, لیکن اگر آخرت میں دنیا میں اسے ملنے سے اگر آخرت میں کچھ حصہ کم ہو جائے تو پھر میں اس کو نہیں چاہتا. یہ مجھے کس لیے دیا گیا؟ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ ہم نے تمہیں یہ انعام دیا ہے, جو عمل تم نے ابھی کر کے دکھایا ہے کہ جان کی بازی لگا دی لیکن گناہ سے دل نہیں لگایا. اللہ اکبر. جب ہاتف غیبی سے آواز آئی تو نوجوان رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, باری تعالیٰ یہ انعام تو نے مجھے دنیا میں دے دیا ہے تو آخرت میں یہ انعام میرا کاٹ دیا گیا ہوگا. ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ جو انعام دنیا میں مل گیا ہے پھر آخرت میں کیسے ملے گا؟ اللہ اکبر. تو وہ شخص رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, باری تعالیٰ مجھے تو آخرت ہی میں چاہیے اور دنیا میں نہیں چاہیے. اللہ اکبر. اے پاک پروردگار عالم, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آخرت کی منزل ہی اصل منزل ہے. یہ دنیا چند روز کی ہے, مصیبتوں میں آرام میں کسی نہ کسی طریقے سے کٹ جائے گی. صاحبو, حقیقت یہ ہے کہ جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں, اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اپنی زندگی اس طریقے پر گزاری تو سمجھ لیجئے کہ پھر قبر میں راحتیں ہیں, قبر میں آرام ہے. اور اگر ہم نے جو ہمارے دل نے کہا اس طریقے سے اگر ہم نے زندگی دنیا میں گزاری تو کل بہت مشکل ہوگی. دل تو کہتا ہے کہ کیا فائدہ حضور پر سلام پڑھنے سے, دل کبھی کبھی کہتا ہے کیا فائدہ وقت برباد کرنے سے, ارے ہم اپنا کام دیکھیں گے, اتنی دیر میں نماز مسجد میں پڑھیں گے, کیا فائدہ ہوگا. لیکن یاد رکھیے, جس نے دل کی بات مان لی تو کل مشکل ہوگی, اور جس نے مصطفیٰ کی محبت سینے میں بسا کر حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھے اور مسجدوں کو آباد کرنے والا بن گیا, اللہ کی عزت کی قسم اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوگی.